صاحب امریکہ کے فائنانس منسٹر اسکاٹ بیسنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چین پلیز دباؤ ڈالے ایران کے اوپر کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیں. کیا مطلب امریکہ اتنا نیول بلاکیڈ کر کے اتنے اپنی بحریہ لے کے ابراہم لنکن اور جیرلڈ فورڈ لے کر ایران پر دباؤ نہیں ڈال سکے ابھی تک؟ جب میں کہتا ہوں نا کہ امریکہ کامیاب نہیں ہوا اپنی سازش میں، تو جس طرح سے سسپیشس نظروں سے آپ مجھے دیکھتی ہیں نا، تو مجھے وہ پھر لگتا ہے جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا ہے. میں تو ایگری کرتی ہوں آپ کے ساتھ. دیکھیں یہ بات بالکل مسلمہ حقیقت ہے کہ اپنی پوری نیوی اور ایئر فورس کی قوت کے ساتھ امریکہ اپنے آبجیکٹو اچیو نہیں کر سکا. اب اسے وہاں سے نکلنا ہے. یہ گلے کا وہ پھندا ہے جس سے چھٹا نہیں جا رہا، نکلا نہیں جا رہا. اب دیکھیں یہ بیان جو ہے کہ چائنا ہماری مدد کرے تاکہ اپنا ہرمز کا مسئلہ حل ہو، دیٹ مینس کہ اب دیگر لوگوں کی مدد چاہیے اس کو وہاں سے نکلنے کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، دس وزٹ ٹو چائنا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس آئیں تو آپ نے ہرمز طے کر کے آئیے، ورنہ دیٹ ول بی دا اونلی آئٹم آن دا ایجنڈا. جی اتنا میسو اور اسٹرانگ رسپانس ہے چائنا کا اس حوالے سے. تو ٹرمپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنی وزٹ سے پہلے، وہاں جانے سے پہلے ابنائے ہرمز کو کسی نہ کسی طور پر کھلوانے کی یہ ساری حرکتیں جو انہوں نے فرمائی ہیں. کہیں وہ پروجیکٹ فریڈم ہے، کہیں وہ میری نیوی جو ہے ان جہازوں کو یہاں سے نکالے گی. ایک جگہ اور جو بڑی مزے کی بات انہوں نے کی ہے وہ ذرا بتا دوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اقدام ہے میرا جو میں نکالنا چاہتا ہوں، یہ امریکہ، غور سے سنیے گا، یہ امریکہ مشرق وسطیٰ اور خاص طور پر ایران کی جانب سے انسانی ہمدردی کا ایک ایکٹ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ آپ خلیج کی تمام ریاستوں کے، ایران کے، امریکہ کے ایک ہی سانس میں ترجمان بن گئے ہیں. آپ اتنا بڑا کریڈٹ دے رہے ہیں ایران کو کہ ایران انسانی ہمدردی کے اوپر یہ کچھ کر رہا ہے، تو اس کی نا سمجھ نہیں آتی کچھ بھی کہ کس وقت اس نے کیا کہنا ہے. جی بخاری صاحب، امریکہ کی جانب سے ایران سے تیل میں ٹریڈ کرنے والی جو کمپنیز تھیں، 5 کمپنیز، ان پر سینکشنز لگائی گئی تھیں. اب چائنا نے جس طرح سے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، انفیکٹ اپنی کمپنیز کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ وہ ان سینکشنز پر کو فالو نہیں کریں، یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ. سائرہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بظاہر ابھی کسی نے نوٹس نہیں کیا ہے. سینکشن رجیم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے موریلٹی نے کام کیا ہمیشہ، کہ امریکہ نے کہا اور باقیوں نے مان لیا. دس سچویشن ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی مور. ٹھیک ہے، دیر فور اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ حکم جاری فرما دیں اور ساری دنیا اس پہ عمل کرے. چائنا ہیز بروکن دیٹ میتھ. اس نے ان 5 کمپنیوں کو کہا ہے کہ ہم آپ کی ایسی تیسی کر دیں گے اگر آپ نے کام روکا تو کام اسی طرح جاری رہے گا. وی ول فیس what happens. بالکل. بخاری صاحب، ایران والے ایشو کے اوپر چائنا کافی دیر سے کانسٹنٹ سٹانس لیے ہوئے کہ ایران کے ساتھ کیا ٹریڈ کرنی ہے کیا نہیں کرنی، ہمارا ایران کے ساتھ پرسنل میٹر ہے، تو امریکہ اس کے اندر انٹرفیئر نہ کرے. اب جس طرح کا ہم ڈائیورژن دیکھ رہے ہیں دونوں کے تعلقات میں، یہ ملاقات ہونے والی ہے جو امریکہ اور چائنا کے صدور کے درمیان، یہ اس کتنی پازیٹیو آؤٹ کم آئے گی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے، اور خاص طور سے جو آپ نے فائنانس منسٹر کا بیان بتایا ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ کہ وہ فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ جو اس کو نہیں مل رہی ہے آپ کو، چائنا دے گا. وہ چائنا اپنی بات منوائے گا ایران سے بھی جو ریزنیبل ہوگی، اور امریکہ گیو ان کرے گا وہاں کہ اچھا میں یہ رعایت دینے کے لیے تیار ہوں، میں یہ رعایت دے. یہ اگر مسکسیہ اس سے پہلے حل نہ ہوا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی ملاقات جو ہے دیٹ ول بی اے بریکنگ پوائنٹ. بالکل جس کو کہتے ہیں کہ سچویشن جہاں پر پھر الٹیمیٹلی یہ ریزالو ہوگا. یہ میں انفارمیشن تو ایک چیز ہوتی ہے، یہ میرا گٹ ریئیکشن ہے کہ جب 2 سپر پاورز لیڈرشپ ول میٹ تو یہ مسائل جو ہیں یا حل ہو چکے ہوں گے یا وہاں پر بیٹھ کے حل ہوں گے. بالکل. اور اس ضمن میں آپ نے دیکھا کہ ایران کی لیڈرشپ کی ملاقاتیں چائنیز کے ساتھ جو ہیں. ہاں جی بالکل. بخاری صاحب، خاتم ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے بھی یہی بات آ رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خدشہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی فوج بھی کسی مہم جوئی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. تو ایران، انہوں نے یہ کیوں کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں اور کنسسٹنٹلی اس اپنے سٹانس پہ قائم ہے کہ امریکہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا. جی، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے بھی بھگتا ہوا ہے. میں اگر یہاں میں بتانے بیٹھوں گا آپ کو تو امریکن بیٹریل کی ایک لمبی لسٹ ہے. یہ امریکہ کا کوئی پریزیڈنٹ ہو، یہ امریکہ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے
وہ بالکل اس بنیے کی طرح سے اپنے مفاد کی بات کرتی ہے اور اب دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جب چاہتی ہے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیتی ہے. بالکل وقار صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سچویشن ویسے بھی کافی زیادہ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے. ایک طرف تو فوجی تصادم ہوتا دکھائی دے رہا ہے, دوسری طرف ایران کی جانب سے جو ڈیوائس پروپوزلز بھیجے گئے ہیں ان میں کیا کیا تجاویز شامل ہیں, امریکہ کا اس پر کیا پاسبل ریئیکشن یا اس پر کیا رسپانس ہوگا,